حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ پر وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وزیر دفاع نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اس وقت چین نے بڑی تعداد میں بارڈر پر فوج اور گولہ بارود کو جمع کیا۔ کیا کہا انہوں نے وہ بھی بتاؤں گا۔ اتراکھنڈ کے سانحے پر بات ہوگی اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 3 روز کے دوران سعودی عرب نے کتنی مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ وہیں میانمار کے فوج کے حکام پر امریکہ نے کیا پابندیاں عائد کر دی، اور ملک میں ایک اور بینک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اور ناسک والوں کے لیے خبر بڑی ہی درد والی ہے، میں وہ بینک کے سلسلے میں بتاؤں گا۔ رام مندر کے نام پر الیکشن کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس بات پر بھی بحث کروں گا۔ تو وہیں پر MLA راجہ سنگھ کو 1 سال کی قید تو سنا دی گئی، لیکن اب وہ سزا معطل کر دی گئی، جس پر اس وقت بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے اور آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں جن لوگوں نے آج سیدھی بات کے 1 ملین سبسکرائبرز ہونے پر کئی سارے ادارے لگ بھگ 70 اداروں کے قریب منجملہ طور پر مل کر کے سیدھی بات کو جہاں تہ دل سے مبارکبادی پیش کی ہے، وہیں پر ایک تہنیتی اور دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا ہے آج بعد نماز مغرب یہاں دارالسلام میں کوئنس روڈ میں جو واقع ہے، اور اس موقع پر بہت سارے مؤقر علماء کرام بھی شرکت کر رہے ہیں۔ تو میں جن اداروں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی تہنیتوں کا اظہار کیا ہے، نہ صرف ریاست کرناٹک سے بلکہ ملک ہند کے اکثر ریاستوں سے مختلف تنظیمیں، مختلف ادارے، تمام لوگوں نے جو ہے یہ تہنیتی پروگرام منعقد کیا ہے، میں ان کی خدمت میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کی محبتوں کی سوغات کو واپس آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، لہٰذا انہی کچھ الفاظ کو جن لوگوں نے بھی شریک مسرت میں اپنے نام اسماء گرامی پورے کرناٹک کی مختلف مدارس، مختلف تنظیمی سموہوں کے سامنے میں جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے ادارے کی جانب سے اور ادارے کی پورے عملے کی جانب سے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس خبر کی جو خبر اس وقت چائنا کو لے کر کے ہنگامہ خیز طور پر سامنے آ رہی ہے، اور وزیر دفاع نے اس وقت یہ بڑا بیان دیا ہے۔ جی ہاں، راجیہ سبھا میں مشرقی لداخ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ چین کے ذریعے گزشتہ سال اٹھائے گئے اقدامات سے LAC پر امن برقرار رکھنے میں برا اثر پڑا ہے۔ چین اور ہندوستان کے تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ مشرقی لداخ میں LAC کے قریب متعدد حصے بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین نے LAC اور اس کے پچھلے علاقوں میں بڑی تعداد میں فوج اور گولہ بارود جمع کر لیا ہے۔ جیسے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بڑی تعداد میں فوج اور گولہ بارود جمع کر لیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی کہ چین کیا واقعی میں بارڈر پر اتنی بڑی تعداد میں فوج اور گولہ بارود جمع کر کے بھارت کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، یا وہ دھمکی دے رہا ہے، یا پھر ایسی کیوں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، چین کیوں اس طرح سے در اندازی کر رہا ہے، اور کیا پیغام دینا چاہتا ہے پوری دنیا کو؟ کیا وہ بھارت کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس طرح کے الگ الگ تبصرے اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ طرح کی ذرائع سے الگ الگ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ کس طرح لداخ کے بارڈر میں چائنا نے ایک پوری بستی بسا لی، پھر اس کے بعد گولہ بارود، پھر جو جھڑپ ہوئی ہے، ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔
اس کے بعد راجناتھ سنگھ اس وقت وزیر دفاع ہیں، ان کا یہ بیان کہ جو اس وقت فوج اور گولہ بارود جمع کر لیا ہے یہ بہت ہی بڑا معنی خیز ہے، اس کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح سے اس وقت تبصرے سوشل میڈیا میں شروع ہو چکے ہیں۔ جس وقت میں یہ نیوز ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت یہ تازہ ترین خبر آ رہی تھی راجناتھ سنگھ کے بیان کے حوالے سے۔ اب دیکھنا ہے کہ رات تک اس بیان پر کتنے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اس پر کس طرح کی جو ہے تبصرے اور تنقیدی تبصرے سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، ادھر اتراکھنڈ کے چمولی ضلع میں جو پیش آیا حادثہ اس کو جانتے ہیں آپ، اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 7 فروری کو گلیشیئر کے ٹوٹنے کے بعد آنے والے سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی میں ابھی تک 32 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 170 سے زیادہ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، نہ ان کو زندہ دیکھا جا سکا ہے، نکالا جا سکا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی لاشیں ملی ہیں۔ حادثے کے بعد ٹنل میں زندہ بچ گئے لوگوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن آج 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ لگاتار اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نکالنے کی جانب کوششیں ہو رہی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 170 لوگ کہاں پھنسے ہیں، کس طرح سے پھنسے ہیں، کہاں وہ لوگ چلے گئے، اس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ریسکیو آپریشن میں مصروف اہلکاروں نے جمعرات کو اعلی صبح ٹنل میں ڈرلنگ شروع کی اور 12 سے 13 میٹر لمبا چھید بنانے کی کوشش کی تاکہ معلوم چل سکے کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ حادثے کے بعد 5 دن گزر جانے کے باوجود ٹنل کے اندر پھنسے لوگوں کی زیادہ باہر نکلنے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، تاہم ITBP اور آفات انتظامیہ کی ٹیمیں پوری مستعدی سے بچاؤ کے کام مصروف ہیں۔ اس طرح سے ایک بہت ہی بڑا المناک حادثہ، اس میں لاشیں نہ ملنے کی وجہ سے، افراد کے نہ ملنے کی وجہ سے پوری طرح سے جو ہے بہت زیادہ اہل خانہ پریشان ہیں۔ حکومت بھی لگاتار ان لاشوں کو یا پھر ان افراد کو ڈھونڈنے میں جو ہے ڈٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، ادھر سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور، دعوت و رہنمائی نے 18 نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے اور وادی الدواسر میں ایک مؤذن کی موت کا واقعہ ریکارڈ پر آنے کے بعد بدھ کو مزید 10 مساجد بند کروا دی ہیں۔ حرمین شریفین پریسیڈنسی کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ نمازیوں میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز ریکارڈ پر آنے کی بنیاد پر کیا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ 3 روز کے دوران مملکت بھر میں 32 مساجد عارضی طور پر بند کی جا چکی ہیں، ان میں سے 13 سینیٹائزنگ کے بعد کھول دی گئی، 10 مساجد پیر اور 12 مساجد منگل کو عارضی طور پر بند کی گئی۔ وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مکہ مکرمہ، الجوف اور جازان ریجن کے ابو عریش کمشنری میں 2 مساجد بند کی گئی ہیں، جبکہ مدینہ منورہ، حدود شمالیہ کے شہر عرعر، مشرقی ریجن کی کمشنری الاحسا اور عسیر ریجن کی سرات عویدہ کمشنری میں 1 مسجد بند کی گئی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں سے اپیل بھی کی ہے کہ اگر کوئی بھی نمازی اپنے اندر کورونا وائرس کی کوئی علامت محسوس کرے تو کورونا ٹیسٹ کے بغیر مسجد جانے سے گریز کرے، جب تک یہ یقین نہیں ہو جائے کہ وہ کورونا میں مبتلا نہیں ہے، وہ گھر پر ہی نماز ادا کرتا رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے 32 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں۔ یہ حالات ہے اس وقت سعودی عرب میں کورونا کے پھیلاؤ کے، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے چلوں میانمار۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے میانمار میں گزشتہ ہفتے تختہ پلٹ کر جمہوری طور سے منتخب حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے فوجی حکام پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز میانمار کے فوجی حکام پر پابندی کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی منظوری دی ہے۔ ان پابندیوں کے تحت میانمار کے فوجی لیڈروں، ان کے افراد، خاندان، ان سے وابستہ تمام کاروبار کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں رکھے گئے میانمار کی $1 ارب کے سرکاری فنڈ تک ان کی رسائی کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ اس ہفتے پابندیوں کے دائرے میں آنے والے افراد کی نشاندہی کرے گی، جبکہ ان میانمار کے چند فوجی لیڈران روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی وجہ سے پہلے ہی بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اس وقت الگ الگ ممالک سے میانمار پر پوری طرح سے جہاں فوجی بغاوت ہونے کے بعد فوج نے قبضہ کر لیا ہے، ان کو جو ہے گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ اس میانمار کے حالات ہے جو یہاں کی حکومت بھی ملوث تھی مسلمانوں کے قتل عام میں، اور یہاں کے فوجی تو باقاعدہ یہاں جو ہے اس میں حصہ لیا تھا، پوری طرح سے نسل کشی میں مسلمانوں کی میانمار میں۔ وہاں آج یہ 2 طاقتیں آپس میں ٹکراؤ میں ہیں، اور پوری دنیا اس وقت میانمار کو لے کر کے الگ الگ طرح کی پابندی عائد کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مظلوموں کی دعائیں قبول کی ہیں، اور یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے ابھی ہم کو انتظار کر کے دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین، بھارت میں بینکوں کی گھپلا بازی اور کس طرح سے لوٹ کھسوٹ مچاتے ہیں، ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ یا تو کاروباریوں یا بڑے بڑے جو کاروباری ہوتے ہیں ان کی جانب سے قرضہ لے کر کے پورے بینکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، برباد کر دیا جاتا ہے۔
और अलग अलग बैंक हमारे सामने मिसाल है गुज़श्ता 2-3 सालों से। अब नासिक की एक बैंक पर भी इसी तरह की जो है आफत आई हुई है। जी हाँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी RBI ने महाराष्ट्र के नासिक में वाक़े इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम RBI ने बुध के रोज़ एक बयान में कहा है कि बैंक के 99.98% पैसा जमा करने वाले मुकम्मल तौर पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC बीमा स्कीम के दायरे में हैं। बीमा स्कीम के तहत बैंक का हर एक रकम जमा करने वाला अपने 5 लाख रुपए तक की रकम पर बीमा दावा रकम DICC से हासिल करने का हकदार है। पैसा निकालने पर आयद की गई पाबंदी 6 महीने तक जारी रहेगी। तो नाज़रीन, अगर नासिक में मौजूद लोग इस बैंक में अगर आपने बैंक रखा है तो फिर 6 महीने तक जो है आप लोगों को पैसा निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मरकज़ी बैंक ने कहा, बैंक की मौजूदा रकम के पेश नज़र जमा करने वालों को बचत या चालू खाता या किसी भी देय खाते में जमा रकम में से कोई भी रकम निकालने की इजाज़त नहीं होगी। गाहक जमा रकम के एवज़ कर्ज की अदायगी कर सकते हैं जो कुछ शराइत पर मुनहसर है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशियात की क्या हालात हिंदुस्तान में कि एक बैंक इस वक्त जो है दिवालिया का शिकार हो रहा है। और उसकी वजह आमतौर पर यही है कि या तो कर्ज़ा बहुत ज़्यादा दिया जाता है, कर्ज़ा लेने वाला लौटाता नहीं है, या फिर अंदरूनी सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पेश आती हैं। बिलखुसूस जो ये जैसे कहा जाता है कि कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जो जुड़े होते हैं, इन बैंकों पर हमेशा इस तरह की पाबंदियाँ आयद होने की हम अलग अलग रियासतों में देख सकते हैं। ऐसे हालात में क्या इंटरनेशनल बैंक, क्या नेशनल और क्या रियासती बैंक और क्या मकामी बैंक है, हर बैंक जो है इसमें जद में आती है। लेकिन हालिया कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है बहुत ज़्यादा जद में आने लगे हैं। ऐसे हालात में अगर आपकी भी किसी कोऑपरेटिव बैंक में कुछ हैं खाते वगैरह, तो उस पर दोबारा छानबीन करने की आप लोगों को ज़रूरत है कि बैंक आखिर कितना मजबूत है, इस पर तवज्जो करने की भी ज़रूरत है। आइए मैं आपको ले चलूँ। बीजेपी पर हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर सियासत करती रही, और जब राम मंदिर के लिए फ़ैसला आ चुका है तो अब चंदा जो है वो इलेक्शन के लिए जमा कर रही है। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपोजिशन पार्टियाँ लगा रहे हैं और मुख्तलिफ लीडरान लगाते आ रहे हैं। और अब एक ताज़ा इल्ज़ाम भी लगा है, और वो है NDA से अलग होने के बाद SP BSP सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ताज़ा हमला उन्होंने अयोध्या में तामीर हो रहे राम मंदिर के ताल्लुक से चंदा वसूली को लेकर के किया। उन्होंने राम मंदिर तामीर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन के लिए चंदा जमा कर रही है। हालांकि राजभर ने अपने इल्ज़ामात के ताल्लुक से कोई सबूत तो पेश नहीं किया। बरसर इक़्तिदार बीजेपी ने राजभर के इस बयान को सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक राजभर ने इल्ज़ाम आयद किया कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए रोज़ाना 100 करोड़ रुपए का चंदा वसूल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर मंदिर बनाने पर कितनी रकम खर्च होगी। मंदिर बनाने के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आइंदा असेंबली इलेक्शन के लिए चंदा जमा कर रही है। ये कहते हुए राजभर की जानिब से बीजेपी पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात को लेकर के इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। और आपको हमने कई इस तरह की वीडियोस भी दिखाई है जहां हर कोई ये जो है अपने आप को राम भक्त बनाता है, और कोई तंजीम बनाता है और किसी तंजीम से, हिंदुत्व तंजीम से वाबस्ता करार देता है, और किसी भी घर में घुसता है और फिर जो है वो चंदा जमा करने की कोशिश करता है। ऐसे हालात में हुकूमत को चाहिए कि अपनी निगरानी में या फिर जो है इस तरह की कोई ऐसी चीज़ लाए, इसलिए कि हर कोई जो है इस पर हक जता करके लोगों को लूटना बंद करे। आइए नाज़रीन, मैं एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। कुछ दिन पहले आपको ये ख़बर मैंने सुनाई थी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रुकन असम्बली राजा सिंह को MLA और मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात से निपटने वाली खुसूसी अदालत के ज़रिए 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन कल बुध की जो फैसला आया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने, उसका यह है कि उस सज़ा को मुअत्तल कर दी है। जस्टिस जी सर्वेदी ने खुसूसी अदालत की सज़ा को चैलेंज करने के लिए अर्जी दायर करने के बाद सिंह के हक़ में फ़ैसला सुनाया। 19 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने और मुजरिमाना धमकियों से रोकने के लिए मुजरिमाना ताकत के इस्तेमाल या उससे मुताल्लिक़ मुक़दमात में उसको कसूरवार करार दिया था। 21 दिसंबर 2015 में बोलाराम थाने में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर पर हमला करने से मुताल्लिक़ था, जिसमें जब उन्होंने उस एहतियाती तहवील में ले लिया था। बहरकैफ लंबी रिपोर्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उस मौके पर जो
کیس درج کیا گیا تھا وہ لگاتار سنوائی ہوئی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے ان کو سزا بھی سنا دی گئی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ ان کی سزا کو معطل کر دی گئی۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس وقت عدلیہ کے نظام پر اور سسٹم پر پوری طرح سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور تنقید کی زد میں لے جا رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے کچھ دن پہلے جن کو سزا دی گئی وہ کچھ ہی دنوں بعد جو ہے اس سزا سے معطل کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ نظام عدل ہے بھارت کا؟ یہ کہتے ہوئے الگ الگ تبصرے اس وقت دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،